الیکشن کا وقت قریب ہے، چونکہ پاکستان میں ہر طرف الیکشن کی جو ہے وہ چرچے چل رہے ہیں اور 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے، کچھ دن باقی ہیں۔ عوام کو اس بات سے آگاہ ہونا چاہیے، چونکہ علماء کا فرض ہے کہ وہ عوام کو بتائیں کہ یہ ووٹ کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اسلام کی روح سے یہ ووٹ کیا چیز ہے۔ یہ تھوڑا اس پہ آپ روشنی ڈالیں گے؟ جی بالکل، اصل میں جیسا کہ آج ہم لوگ 2 فروری میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں 2024 میں، اور 8 فروری کو غالباً الیکشن کا سنا ہے، تو دیکھیں یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سب سے اہم اور بڑی ذمہ داری ہے ہم سب پر۔ کہ اب اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ الیکشن ہے اور الیکشن کا میدان ہے، اور اسی طریقے سے لوگ میدان میں اتر رہے ہیں، امیدوار منتخب ہو رہے ہیں، تو ایک تو الیکشن ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں امیدوار ہوتا ہے، تیسرے نمبر پر ووٹر ہوتا ہے۔ تو امیدوار جو ہے وہ اس کے اندر 2 صفات ہونی چاہیے، یعنی چونکہ یہ ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے، تو اس سے ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اس میں نہ اقربا پروری ہو، نہ اپنی دوسری پارٹیوں کو انسان دیکھے کہ یہ ہماری پارٹی کا ہے تو اس کو ہم ووٹ دیں گے، نہیں، بلکہ مسلمان تو ان کے آئیڈیل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھنا چاہیے، اور قرآن میں اللہ کا حکم دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ تو میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ امیدوار کے اندر 2 صفات ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ آیا یہ امیدوار جو کھڑا ہو رہا ہے کسی بھی جگہ سے، اس کے اندر یہ اہلیت ہے یا نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ دیانتدار ہے یا نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یعنی خود جو الیکشن کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان، کہ مجھے اگر لوگ اعتماد کر کے کھڑا کر رہے ہیں تو میرے اندر یہ اہلیت ہے یا نہیں ہے، اور میں دیانتدار ہوں یا نہیں ہے، وہ خود بھی سوچے۔ اور ووٹروں پر پھر دوسرے نمبر پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ بھئی ہم ووٹ کس کو دیں، ووٹ ہمیشہ اس شخص کو دیں، اس میں کوئی چیز نہ دیکھی جائے، صرف یہ دیکھیں کہ وہ اہل ہے یا نہیں ہے، دیانتدار ہے یا نہیں ہے، امانتدار ہے یا نہیں ہے، اس شخص کو ووٹ دینا چاہیے۔ تو اس لیے ووٹروں پر بھی بڑی ذمہ داری ہے، جو کھڑے ہو رہے ہیں ان ووٹ کے لیے ان پر بھی بڑی ذمہ داری ہے۔ اور اس میں شرعی حیثیت کی جہاں تک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ووٹر ہیں یہ ایک قسم کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کو ووٹ دینے کا مطلب کیا ہے کہ آپ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اہل بھی ہے اور یہ دیانتدار بھی ہے اور خدمت گزار بھی ہے، یہ صادق اور امین بھی ہے، آپ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو گواہی کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کے بارے میں کہا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے بلکہ اکبر الکبائر اس کو شمار کیا ہے، اور اکبر الکبائر گناہ تو چند ہیں، یعنی جن کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ شرک کے بارے میں فرمایا کہ یہ اکبر الکبائر ہے، اسی طریقے سے جھوٹی گواہی کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اکبر الکبائر میں سے ہے، یعنی بدترین گناہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ ووٹر حضرات جو بھی ووٹ دینے چلے ہیں، وہ ایک چیز تو یہ دیکھیں گے جس کو ہم دینے جا رہے ہیں وہ اہل بھی ہے یا نہیں، دیانتدار امانتدار ہے یا نہیں ہے، صادق امین ہے یا نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ نہیں دیکھتے اور جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، تو جھوٹی گواہی کے بارے میں تو قرآن میں بھی واضح اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ہے وہ جھوٹی گواہی دینے والے، اگر جھوٹی گواہی دے کر ہم کسی کو منتخب کر دیتے ہیں اور کل کو جو ہے وہ جو بھی فساد کرے گا، جو بھی الٹے کام کرے گا، گناہوں کے کام کرے گا، یعنی اس کا حساب بھی ہم سے لیا جائے گا۔ اسی لیے معاشرے جو ہے نا تباہی کی طرف جاتا ہے اور نقصان کی طرف جاتا ہے، اور اس طریقے سے پھر ہمارا ملک تنزلی کی طرف جاتا ہے بجائے یہ کہ ہم ترقی کریں۔ تو اصل میں ووٹ کا صحیح استعمال ہم نہیں کرتے، صحیح لوگوں کو ہم منتخب نہیں کرتے، پھر غلط لوگ ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں اور وہ حکمرانی کرتے ہیں، اور پھر وہ گناہوں کے کام کرتے ہیں جس کا وبال ہم پر بھی آتا ہے اور حساب بھی ہمیں دینا ہوگا۔ تو جو ہے وہ جھوٹی گواہی میں یہ چیز آتی ہے، اگر آپ نے صحیح آدمی کو منتخب نہیں کیا اور آپ نے ووٹ ایسے ہی دے دیا، کسی کے کہنے پر دے دیا، یہ بہت بڑی ذمہ داری، ایک فریضہ ہے ہر مسلمان پر۔ اس لیے بالکل ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اور اللہ کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھ کر جو ہے وہ ہمیں ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے، اور ووٹ کو چھپانا نہیں چاہیے۔ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ووٹ نہ دیں، یہ بھی غلط ہے نا، ووٹ کو چھپانا بھی حرام ہے۔ تو اس لیے جو ہے
شہادت کے بارے میں قرآن میں ولا تکتموا الشہادۃ ومن یقتلھا فإنہ آثم قلبہ، اس آیت میں یہی ہے کہ بھائی مطلب یہ کہ گواہی کو مت چھپاؤ، گواہی کو مت چھپاؤ، اور تو یہ چھپانا بھی صحیح نہیں ہے اور غلط استعمال بھی صحیح نہیں ہے. ان دونوں باتوں سے بچنا ہے ہم نے. ایک تو یہ کہ ووٹ دینا ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے، اور صحیح آدمی کو دینا ہے تو یہ بھی ذمہ داری ہے. اور صحیح آدمی کا معیار میں نے بتا دیا، کسی بھی پارٹی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح آدمی آپ کی نظروں میں اس کا معیار یہی ہے کہ وہ اہل بھی ہو، دیانتدار بھی ہو، امانت دار بھی ہو، صادق اور امین بھی ہو، مخلص بھی ہو، خدمت کا جذبہ بھی ہو اس کے اندر. تو یہ ہے، اللہ پاک آسان فرمائے. اور بہت اہم موقع ہے، بہت اہم ذمہ داری ہے. اللہ پاک تمام مسلمان کو یہ ذمہ داری جو ہے وہ شریعت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.